25واں پارہ ہے سورۃ الجاثیہ، آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، آپس میں جو تفرقہ بازی میں مبتلا ہوگے تو وہ سرکشی کی بنیاد پر، کوئی خیرخواہی کی بنیاد پر یہ بات نہیں تھی۔ بہرحال قیامت کے دن اللہ کے بارے میں فیصلہ کریں گے، لیکن اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے اور آپ کے لیے ہم نے ٹھہرایا ہے ایک واضح راستہ۔ شریعت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، پانی کا جو گھاٹ ہوتا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں عربی زبان میں، لیکن مراد یہاں پر واضح راستہ ہے۔ کچھ الفاظ ہیں جو کہ ملتے جلتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں دین، ہم کہتے ہیں مذہب، پھر ہم کہتے ہیں شریعت۔ ظاہر کے اعتبار سے یہ الفاظ تقریباً معنی کے اعتبار سے ملتے جلتے رہے، لیکن میں مختصر سا فرق ہے۔ دین قرآن مجید کے اندر یہ استعمال ہو چکا ہے بدلے کے معنی میں بھی۔ مثال کے طور پر ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ہم یہاں پر کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ جزا کے دن کا مالک، اور جزا بدلہ ہوگا قیامت کے دن، تو عام طور پر بامحاورہ ترجمہ ہم کہتے ہیں یہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو لفظی دین یہ بدلے کے معنی میں بھی آتا ہے جزا، لفظی دین یہ ملت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ادیان دنیا کے اندر ہر دین، تو اللہ جل شانہ نے جو دنیا کے اندر ادیان نازل فرمائے ہیں آسمانی، جس کو سماوی مذاہب ہم کہتے ہیں، تو دین یہ ملت کو کہتے ہیں مذہب چلنے کا راستہ، اور شریعت کہتے ہیں واضح راستہ۔ فرق کیا ہے؟ لفظی دین کا معنی ہوگا کہ وہ مشترک باتیں جو تمام ادیان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ بنیادی باتیں ہیں جس کے بغیر آپ دینی سماوی پر چل نہیں سکتے، اور وہ تمام باتیں چاہے وہ یہودیت ہو یا عیسائیت ہو اور یا اسلام، و تینوں میں ایک جیسی ہے۔ اور وہ تین باتیں ہیں توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، مراد ہم سے آخرت لے سکتے ہیں۔ تو ہر آسمانی مذہب کے اندر یہ تین بنیادی باتیں تھیں۔ ہر پیغمبر جب آیا ہے اس نے اپنی امت کو یہ تین بنیادی باتیں سمجھائی ہے کہ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی ذات و صفات میں شریک نہیں، اور جو پیغمبر اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی ہیں وہ سارے برحق پیغمبر ہیں۔ اور تیسری چیز کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا انسان، اور اس کے ساتھ حساب و کتاب کیا جائے، پھر کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا۔ پھر مذہب ہے، تو مذہب میں بھی ایک راستہ ہے چلنے کا راستہ، اس میں کلیات کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہے شریعت جس میں کل کے جزیات اور فروعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو شریعت پھر اس کے اندر احکام الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کے لیے دو سگی بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز قرار دیا گیا تھا، لیکن اس امت کے اندر ناجائز ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر کہیں پر اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، اس امت کے اندر اونٹ کے گوشت کو حلال قرار دیا۔ یہ شریعت ہے، یہ احکام ہے، جزئی احکام ہے۔ پچھلی شریعت کے اندر غنیمت کا مال، زکوٰۃ کا مال استعمال کرنا ناجائز تھا۔ جب لوگ زکوٰۃ دیتے
یا مال غنیمت، تو آسمان سے آگ برسا کے اللہ جل شانہ آگ بھیجتے اور وہ آگ اس مال کو کھا جاتی، بس وہ قبولیت کی علامت ہو جاتی ہے۔ اور جس کا مال آسمان سے بھیجے گئے آگ وہ اس کو نہ کھا جاتی تو معلوم ہوتا کہ یہ قبول نہیں ہے۔ اس امت کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کے مال کو استعمال کرنا غریب کے لیے جائز قرار دیا ہوا ہے۔ تو بہت سارے اس طرح کی جزیات ہیں، اس لیے یہاں پر لفظ اللہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے میرے پیغمبر بنی اسرائیل تو اپنی شریعت پر ڈٹ کے نہیں رہ چکے، انہوں نے اختلاف کا مظاہرہ کیا، لیکن ہم نے آپ کے لیے ٹھہرا دیا ہے ایک واضح راستہ من الامر، دین کے معاملے میں ہم نے دین کے حوالے سے آپ کے لیے ایک واضح راستہ متعین کیا ہوا ہے، فاتبعها، آپ اسی راستے کی اتباع کیجئے۔ اب یہ بتا دیں کہ جب پیغمبر امت کے اندر، پیغمبر تو اصل ہے، جب ان کو کہا جا رہا ہے حالانکہ وہ معصوم ہیں کہ آپ دینی شریعت کے تابعدار رہیے، پابند رہیے، تو امتی بطریقی اولا شریعت کا پابند رہے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ بندہ نمازیں نہ پڑھے، بندہ روزے نہ رکھے، جب پیغمبر کے حق میں معاف نہیں ہے تو امتی حق میں کبھی معاف نہیں ہو سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ وقت اور حالات کے حوالے سے شریعت کے احکام ہیں، کوئی بندہ معذور ہو گیا اور وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ سکتا، لیٹ کے نہ پڑھ سکتے اشارہ کے ساتھ پڑھے، اور اس درجے کہ بالکل اس کے اندر اب کوئی راستے نہیں پایا جا رہا، پھر وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے، پھر اس کے مستقل احکامات ہیں۔ بہرحال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے جو نہیں جانتے ہیں، ان حقائق سے بالکل بے خبر ہیں۔ اور آج ہم نے دین کو بھی اپنے خواہش کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے۔ دین میں جو مسائل ہماری چاہت کے مطابق ہے ہم اس پر خوب پابند رہتے ہیں، لیکن ہماری چاہت کے موافق نہیں ہے تو پھر ہم اس سے دور بھاگتے رہتے ہیں۔ بہرحال لیکن لوگوں کی چاہت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھائی ایک اللہ معبودی برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے ہاتھوں کے بنائے گئے بت کے کسی کام کے نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کم از کم ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ برا بلا نہ کہہ دیجیے، ہمارے ساتھ اتنا گزارا کیجیے۔ مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حد درجے منع کیا گیا ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر کہیں اگر آپ ان کے خواہشات کی اتباع کر لیں گے، یاد رکھیں یہ یہود و نصارہ، یہ مشرکین، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ بڑی زیادتی کرنے والے بن جائیں گے۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اگر آپ اس دین اسلام کو چھوڑ کے ان یہود و نصارہ کی اتباع میں لگو گے تو اللہ کے سوا آپ کے لیے کوئی مددگار، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اب جب پیغمبر کو اس سخت درجے کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اچھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجیے اسے افغیر اللہ تأمرونی، تو مجھے اللہ کے سوا معبودوں کے بارے میں حکم کرتے رہتے ہوں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے قرآن پاک میں بیان فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کی چاہت کے مطابق اگر آپ نے کہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا آپ کے سارے نیک اعمال ضائع کیے جائیں گے، ضائع ہوں گے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق میں یہ بات تو ہو نہیں سکتی، لیکن اللہ امت کو سمجھا رہے ہیں یاد رکھو تم یہود و نصارہ کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر اللہ پاک تمہیں پکڑے گا اور عذاب میں مبتلا کرے گا، تمہارے لیے کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک ایک بالش اور ایک ایک گز، فٹ بائی فٹ اور انچ بائی انچ ان لوگوں کے راستے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو تم بھی ان کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم سے پہلے
جو لوگ گزر گئے تو یہود نصارہ، کیا ہم ان کی اتباع؟ ہاں، اور کون؟ اور آج امت دیکھ لے، ہم اپنی زندگی، طریقے زندگی دیکھیں، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لباس، ہمارا چلنا، ہماری معاشرت، ہماری شادیاں کس کے منشا کے مطابق ہے؟ یہ ساری چیزیں انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یاد رکھے اگر آپ ان لوگوں کی اتباع کریں گے، پھر جب اللہ آپ کو پکڑیں گے اور اللہ اپنے عذاب اطلاع کریں گے، یہ لوگ ذرہ برابر اللہ کے سامنے کسی چیز کا فائدہ نہیں دے سکتے، اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے تمہیں۔ اب جس مسلمان کو اللہ نے ایک کامل، مکمل اور اکمل زندگی طریقے حیات سے نوازا ہے، آج کا مسلمان دوسروں کو دیکھ کر زندگی بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے دوسروں کی طرف ہمیں، دوسروں نے تو ہم سے زندگی کا طریقہ سیکھنا ہے، لیکن ہم نے اپنی طریقے زندگی کو پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یاد رکھے ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے ان میں سے بعض کے دوست ہوتے ہیں، یعنی جو دنیا میں اللہ جل شانہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ تو بڑھ کر ظالم ہے، اور ظالم کا دوست ہوتا ہے، ظالم کبھی متقی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھے واللہ ولی المتقین، اور اللہ جل شانہ کا ساز اور دوست ہیں ان لوگوں کے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی سے اور اللہ جل شانہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ ھذا بصائر للناس، یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں یہ انسانوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، اگر بندہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھے اور پڑھے اس کو۔ وہدن، یہ باعث رہنمائی ہے۔ آپ زندگی کے جس موڑ میں آپ کو ضرورت ہے، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، آپ کے معاملات، معاشرت ہے، اخلاقیات، جہاں کہیں آپ کو ضرورت ہے رہنمائی کی، یہ قرآن آپ کا رہنمائی کرتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور یہ باعث رحمت ہے، اس پر عمل کرو گے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، یہ ساری چیزیں ان کے لیے ہے جو لوگ کم از کم یقین تو رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اللہ فرمائے کیا خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیاں کماتے ہیں، برائیوں کا ارتکاب کرنے والے، وہ یہ گمان ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم ان کو بنا دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لے اور نیک عمل کر چکے، ایک طرف کافر، دوسری طرف مومن ہیں، ایک طرف وہ بدعملی میں مبتلا ہے انسان، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے انسان، دوسری طرف عمل صالح میں اللہ کی اطاعت کو بجا لانے والے انسان، اللہ فرمائے کیا ہم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ سواء محیاہم ومماتہم، دونوں کا مرنا جینا برابر ہوگا؟ نہیں، کہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہوا ہے، اور عمل کے مطابق اللہ دنیا میں بھی حالات بیچے اور آخرت میں بھی، اس لیے ان کا مرنا بھی الگ الگ ہوگا، ان کا جینا بھی الگ الگ ہوگا۔ مومن اپنے ایمان کی بنیاد پر دنیا کے اندر خوشگوار زندگی گزارے گا، اللہ نے فرمایا وعدہ کر رکھا ہے۔ اچھا، خوشگوار زندگی کا، حیاتن طیبہ، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے بھیجے کے نصیحت نامے سے منہ موڑنے والے ہیں، ومن اعرض عن ذکر فإنہ لہ معیشۃ ضنکا، ان کا دنیا کے اندر جینا تنگ ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جب موت آئے تو موت کے وقت والنازعات غرقا والناشطات نشطا، کافر کی روح کو جب نکالا جائے گا اتنی سختی کے ساتھ نکالا جائے گا جتنی سختی کے ساتھ پانی کا ڈول کنویں کے اندر بندہ ڈال دیتا ہے اور اس ڈول کو پانی سے بھر کے سختی کے ساتھ کھینچ کے اٹھاتا رہتا ہے، ایسے ہی کافر کے روح کو سختی کے ساتھ نکال دیا جاتا ہے۔ گویا کھانٹے دار درخت کے اندر ایک کپڑا پھنس جاتے اور آپ اس کو کھینچتے رہتے جتنی سختی کے ساتھ، اتنی سختی کے ساتھ کافر کے روح کو نکال دیا جاتا ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ان فرشتوں کے اللہ فرماتے ہیں جو نرمی کے ساتھ مومن کے روح کو قبض کرنے والے، جیسے آٹے کے اندر بال گرا ہوا ہے اس کو بندہ آرام سے نکالے، کوئی پتہ ہی نہ چلے، ایسے مومن کی روح کو نکال دیا جاتا ہے۔ مومن کے روح کے نکلتے وقت استقبال ہوتے ہیں اور اعلانات کیے جاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کوئی غم نہ کر، کوئی خوف محسوس نہ کر، خوشخبریاں تمہارے لیے،
اس لیے مومن کے لیے تو موت تحفہ بن جائے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور آخرت تو عذاب ہی عذاب، تکلیف و مصیبت اور پریشانی ہی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا گمان ہے کہیں ایسا نہ گمان نہ کرے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی دنیاوی زندگی، ان کی موت اور ان کا اخروی زندگی بالکل الگ تلگ ہوگی۔ مومنوں کے اللہ نے جنت کی وہ مبارک زندگی عطا کر رکھی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہو گے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے، جو مطالبہ کرو گے، تمہارا جو ڈیمانڈ ہوگا وہ سارا پورا کیا جائے گا۔ اور دوسری طرف کافر لوگ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، ان کی شکل بھی بدصورت ہوگی، اوپر کا ہونٹ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سر کے درمیانی حصہ تک پہنچ جائے گا، اور یہ نیچے کا ہونٹ ناپ کے ساتھ لگے گا، اور زبان نیچے 1 فرسخ 2 فرسخ تک یہ زبان کھینچ کے لے کر چلتا رہے گا، اور لوگ اس پر پاؤں رکھتے ہوں گے۔ ان کا کھانا کیا، ان کا پینا کیا، ان کا کپڑا کیا، اور آگ ہی آگ، آگ ہی آگ، اندھیرے ہی اندھیرے، اور پی پلایا جائے، اور گرم جوشیلا پانی، اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ یصب من فوق رؤوسہم، اور گرم جوشیلا پانی اوپر سے ڈال دیا جائے گا، کچھ منہ میں چلا جائے گا تو پیٹ کے اندر چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اندر کا سارا نظام مایا ہو کے نیچے سے نکل کے پاؤں کے درمیان نکل جائے گا سب کچھ۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہت عجیب، جو دنیا کا متکبر انسان ہوگا قیامت کے اس کا جو حشر ہوگا، اس کا سر پاؤں کے درمیان باندھا گیا ہوگا، اس کے ہاتھ یہ گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہوں گے، اور اس کے پاؤں یہ زنجیروں کے ساتھ باندھے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے بکس کے اندر اوپر کا بکس کا ڈھکن بھی بند کیا ہوا ہوگا، اس کے اندر رہے گا۔ بہرحال اللہ حفاظت۔ تو یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں یہ کافر کہ ہم مومنوں کے طرح ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا مرنا، ان کا جینا الگ الگ، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو ٹھہرا دیا ایک واضح راستے پر دین کے معاملے میں، فاتبعها، آپ اس کی اتباع کیجئے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اتباع نہ کیجئے آپ ان لوگوں کی خواہشات کا جو کہ نہیں جانتے ہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ آپ کو ذرا برابر فائدہ نہیں دے سکتے اللہ کے سامنے کسی چیز کا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یقیناً ظالموں میں سے بعض کے دوست ہے۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ جل شانہ پرہیزگاروں کا دوست اور کارساز ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے واسطے، وَہُدًى، اور باعث ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور باعث رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا، کہ ہم ان کو بنا دیں گے ایمان والوں کی طرح، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کی طرح جو نیک عمل کر چکے، سواء محیاہم ومماتہم، برابر ہوگا ان کا جینا ان کا مرنا، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ۔